کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اس ملک میں سونا سب سے پہلے دریافت ہوا؟ اور کہا جاتا ہے کہ بلغاریہ میں خوبصورت دلہنوں کی ایسی بھرمار ہے کہ لوگ اسے دلہنوں کی منڈی بھی کہتے ہیں۔ آخر بلغاریہ میں ایسی کیا خاص ہے جو سیاحوں کو حیران کر دیتا ہے؟ بلغاریہ یورپ کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے۔ یہ ملک یورپی براعظم میں بلقان ریجن کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی سرحدیں رومانیہ، سربیا، شمالی مقدونیہ، یونان اور ترکی سے ملتی ہیں، جبکہ اس کے مشرق میں بحیرہ اسود واقع ہے۔ یہ ہے بلغاریہ کا قومی پرچم، جس میں 3 رنگ شامل ہیں: سفید امن اور پاکیزگی، سبز قدرتی خوبصورتی اور زراعت، اور سرخ قربانی اور بہادری کی علامت ہیں۔ اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو بلغاریہ یورپ اور ایشیا کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملک صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ بلغاریہ کو یورپ کے ان ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے جہاں خوبصورتی، ثقافت اور روایت آج بھی اپنی اصل شکل میں زندہ ہے۔ بلغاریہ کا دارالحکومت ہے صوفیہ، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، معاشی اور ثقافتی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی کل آبادی تقریباً 65 لاکھ کے قریب ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہاں آبادی کم ہو رہی ہے، جس کی بڑی وجہ نوجوانوں کا دوسرے یورپی ممالک کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم کل رقبے کی بات کریں تو بلغاریہ کا زمینی رقبہ تقریباً 1,10,994 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے یورپ کے درمیانی درجے کے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ بلغاریہ کی کرنسی ہے بلغارین لیو، اور یہ ملک یورپی یونین کا حصہ ہونے کے باوجود ابھی تک یورو استعمال نہیں کرتا۔ یہاں کی قومی زبان ہے بلغارین، جو سلاوک زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ تاہم بڑے شہروں اور سیاحتی مقامات پر انگریزی، روسی اور ترکی زبان بھی کافی حد تک سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ بلغاریہ کی سرزمین ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تھریشین تہذیب آباد ہوئی، جو سونا، جنگی مہارت اور طاقتور بادشاہوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ بعد میں یہ علاقہ رومن سلطنت کے قبضے میں آیا، جہاں سڑکیں، قلعے اور شہر بسائے گئے، جن کے آثار آج بھی بلغاریہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 7ویں صدی میں بلغار قبائل اور سلاوک اقوام نے مل کر یہاں بلغارین سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ دور تھا جب بلغاریہ ایک طاقتور یورپی ریاست بن کر ابھرا۔ قرون وسطیٰ میں بلغاریہ کو سب سے بڑا دھچکا عثمانی سلطنت کی یلغار سے لگا، اور یہ ملک تقریباً 500 سال تک عثمانی دور حکومت میں رہا۔ بالآخر 1878 میں بلغاریہ نے آزادی حاصل کی اور ایک بار پھر اپنی شناخت، زبان اور ثقافت کو زندہ کیا۔ 20ویں صدی میں بلغاریہ نے بادشاہت، جنگ عظیم اور پھر کمیونسٹ دور جیسے مشکل مراحل دیکھے، لیکن 1999 میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد ملک نے جمہوریت اور ترقی کی راہ اختیار کی۔ 2007 میں بلغاریہ یورپی یونین کا حصہ بنا، جس نے اس کی سیاست، معیشت اور عالمی حیثیت کو نئی سمت دی۔ بلغاریہ قدرتی حسن سے مالا مال ایک ایسا یورپی ملک ہے جہاں پہاڑ، جنگلات، دریا اور سمندر سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ قدرتی مناظر میں بلغاریہ کے گہرے جنگلات، سرسبز وادیاں، آبشاریں اور مشرق میں واقع بحیرہ اسود کے خوبصورت ساحل شامل ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ بلغاریہ کی قدرتی دنیا بھی خاص ہے۔ یہاں ریچھ، بھیڑیا، ہرن، لومڑی جیسے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ بلغاریہ کا قومی جانور شیر ہے، جو طاقت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی ثقافت قدیم روایات اور جدید یورپی طرز زندگی کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات، تہواروں اور خاندانی اقدار پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ بلغاریہ کی ایک منفرد روایت ہے سر ہلانا، جہاں ہاں کے لیے سر ہلانا اور نہیں کے لیے الٹا اشارہ کیا جاتا ہے، جو اکثر سیاحوں کے لیے حیرانی کا سبب بنتا ہے۔ روایتی لباس میں بلغاریہ کی خواتین رنگ برنگے کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں۔ بلغاریہ ایک ایسا یورپی ملک ہے جہاں مختلف مذاہب صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اور زیادہ تر آبادی آرتھوڈاکس عیسائی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد اسلام بلغاریہ کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ بلغاریہ میں یہودی اور کیتھولک عیسائی اقلیتیں بھی موجود ہیں، جو ملک کے مذہبی تنوع کو ظاہر کرتی ہیں۔ بلغاریہ صرف ایک ملک نہیں، بلکہ تاریخ، فطرت اور جدید یورپ کا ایک حیران کن امتزاج ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ مقامات جو بلغاریہ کو سیاحوں کے لیے خاص بناتے ہیں۔
صوفیہ بلغاریہ کا دارالحکومت، جہاں قدیم رومن کھنڈرات، شاندار چرچز اور جدید کیفے کلچر ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ الیگزینڈر نیوسکی کیتھیڈرل یہاں کی پہچان ہے۔ پلوڈیف یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، جہاں رومن تھیٹر آج بھی قائم ہے۔ یہ شہر آرٹ، موسیقی اور قدیم گلیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وارنا بحیرہ اسود کے کنارے واقع ایک خوبصورت ساحلی شہر، جہاں بیچز، نائٹ لائف اور ریزورٹس سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بورگاس قدرتی جھیلوں اور خاموش ساحلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر فیملی ٹورزم کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی معیشت یورپ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا دارالحکومت صوفیہ ملک کا بزنس اور مالی مرکز ہے۔ بلغاریہ کی معیشت کی بنیاد زراعت، معدنیات، ٹیکسٹائل، آئی ٹی، سیاحت اور توانائی پر ہے۔ بلغاریہ میں کافی، تانبا، سونا، لوہا، کوئلہ اور تیل جیسے معدنیات موجود ہیں جو ملک کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلغاریہ میں عام شہری کی اوسطاً ماہانہ آمدنی تقریباً 1500 یورو کے قریب ہے، جو یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے، لیکن زندگی کا معیار سستا اور آرام دہ ہے۔ خاص طور پر سیاحت یا چھوٹے کاروبار کے لیے یہ ملک بہترین ہے۔ بلغاریہ میں آئی ٹی ٹورزم، تعلیم، انگلش ٹیچنگ اور فری لانسنگ میں غیر ملکیوں کے لیے اچھے مواقع ہیں۔ بلغاریہ میں تعلیم اور صحت کے نظام نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلغاریہ میں تعلیم ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے مراحل پر مشتمل ہے۔ یہاں کی حکومت تعلیم کو لازمی اور مفت بنانے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور پر ابتدائی اور ثانوی سطح پر۔ بلغاریہ میں کئی معروف یونیورسٹیز ہیں، جن میں صوفیہ یونیورسٹی، پلوڈیف یونیورسٹی اور وارنا یونیورسٹی شامل ہے۔ بلغاریہ میں صحت کی سہولیات کافی متنوع ہیں۔ شہری علاقوں میں جدید ہسپتال، کلینکس اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں بنیادی طبی سہولیات دستیاب ہیں۔ بلغاریہ میں سفر کرنا نسبتاً آسان اور سستا ہے، چاہے آپ شہر کے اندر گھوم رہے ہوں یا ملک کے مختلف حصوں میں۔ بلغاریہ میں جدید ہائی ویز اور مین سڑکیں موجود ہیں جو دارالحکومت صوفیہ کو دیگر شہروں جیسے پلوڈیف، وارنا اور بورگاس سے جوڑتی ہیں۔ سڑکوں کا معیار عام طور پر اچھا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں چھوٹی اور پتھریلی سڑکیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صوفیہ میں جدید میٹرو سسٹم موجود ہے جو شہر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے اور سستی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے شہروں میں بس، ٹرام اور شیئرڈ ٹیکسی بھی دستیاب ہیں۔ صوفیہ اور وارنا جیسے بڑے شہروں میں آپ کو جدید کلبز، لاؤنجز اور کیفے نظر آئیں گے، جہاں موسیقی، ڈانس اور لائیو پرفارمنس کا مکمل انتظام ہوتا ہے۔ بلغاریہ میں شادی عام طور پر محبت اور خاندان کی رضامندی دونوں پر مبنی ہوتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں رنگ برنگے روایتی کپڑے، گانے، رقص اور مخصوص رسومات دیکھی جا سکتی ہیں۔ بلغاریہ صرف خوبصورت پہاڑ اور تاریخی شہر نہیں، بلکہ یہاں کئی عجیب و غریب روایات، انوکھے قانون اور چھپے راز موجود ہیں جو عام سیاح اکثر نہیں جان پاتے۔ بلغاریہ میں پہلے دن کی شادی کی تقریب میں دلہن پر پانی چھڑکنا ایک روایتی رسم ہے جو خوشی اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ دیہی علاقوں میں لوگ برسوں پرانے گلاب کے تہواروں میں اپنے بازو پر گلاب کا تیل لگاتے ہیں۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں خوش قسمتی لاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بلغاریہ کی مکمل سیر اور چھپے حقائق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو فوراً دیکھ سکیں۔